یقین مانے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب مسجدوں کے اندر صبح صبح تین مرتبہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب آ چکے ہیں، بچوں کو مسجد کے اندر بھیجیں، قاری صاحب آ چکے ہیں، بچوں کو مسجد کے اندر بھیجیں، اعلان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے پرائیویٹ اسکولوں والوں کو بھی اعلان کرتے دیکھا ہے صبح صبح کے اسکول کھل چکے ہیں، بچوں کو اسکول میں بھیجیں، یہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، اسکول کے اندر بچوں کو بھیجیں؟ کبھی آپ نے اعلان سنے؟ نہیں۔ کیا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہی تعلیم ایک ہلکی رہ چکی ہے کہ اس کے لیے منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ تعلیم اتنی کمزور ہے کہ اس کے لیے اعلان کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں؟ اور اسکول کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ ہم اس کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے کچھ پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ایک زندگی سے اور اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس سے ایک سوال ہم نے کرنا ہے، اپنے ضمیر سے ہم نے سوال کرنا ہے کہ ہم بچوں کو کیا چیز دے رہے ہیں، ہم بچوں کا ذہن کس طرح کو بنا رہے ہیں، اس ہماری سب ایکٹیویٹی نے بچے نے کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ کل یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہماری عادات ہیں، ہماری ایکٹیویٹی ہے، اس سے کیا چیز صادر ہو رہی ہے، کیا چیز اس سے بچہ اخذ کر رہا ہے۔ دیکھیں صبح مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں، تھپڑ مار کے مسجد کی طرف بھیج دیتی ہیں، چلو جاؤ مسجد کے اندر۔ وہی بچہ، اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اسی بچے میں رات کو کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے، انہی ناپاک کپڑوں کے ساتھ وہ مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، اور ہاتھ کے اندر اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھونا بھی منع ہے۔ اور جب وہ مسجد پہنچتا ہے، ایک قاری صاحب اور 60 بچہ اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ایک بچے کے حصے کے اندر 1 منٹ بھی نہیں آتا۔ کوئی صاحب فہم آدمی مجھے اتنا بتا دے کہ انہوں بچوں کو قاری صاحب نے سبق سننا بھی ہے، پیچھے والا بھی پڑھانا ہے، نماز کا سبق بھی پڑھانا ہے، وہ کیسے اس کلاس کو مینیج کرے؟